اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا کو قبولیت یعنی دعا کو کیسے قبول کیا جاتا ہے، کیسے اللہ پاک کے در پہ دعاؤں کو مانگا جاتا ہے اور اس کی قبولیت کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ آج میں آپ کو سناؤں گی۔ زمانہ جنگ میں اسلامک فوجوں کا ایک قلعہ اسلامک فوجیں ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور قلعہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ محاصرے سے تنگ آ کر قلعے کا پادری کچھ ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سے ملنے آیا۔ اور شرط یہ رکھی کہ اگر آپ اگلے اور قلعے کو فتح کر لیں گے تو ہم خود بخود یہ قلعہ آپ کو سونپ دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو جاتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پادری کے ہاتھ میں زہر کی پڑیا تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ لوگ محاصرہ نہیں ہٹاتے تو میں یہ زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گا، اس کا بار آپ کی گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے بغیر خدا کی مرضی سے کسی کو مار سکے یا وہ مر جائے۔ اس پر پادری بولا، لیجئے پھر یہ زہر آپ ہی کھا لیجئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دعا کی کہ اے اللہ، زمین و آسمان کے مالک، تو ہی رب ہے، اور اگر میں یہ کھا لیتا ہوں تو تیری ہی ذات چاہے مجھے زندہ رکھے چاہے مجھے مار دے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ پڑھ کر زہر کو کھا لیا۔ چند منٹوں تک آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا رہا، اس کے بعد حالت ٹھیک ہو گئی اور زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو کیا آپ اس دعا کے کامل عمل تھے یا آپ نے کوئی چلہ کیا ہوا تھا؟ آج لوگ ہر عمل کی زکات دیتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر عمل میں کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی کی واعظ میں، دعاؤں میں اور کیوں اثر تھا؟ بزرگان دین اگر کوئی دعا بغیر کسی زکات چلے کے ایسے ہی مانگ لیتے ہیں، فوری اثر کیوں کرتی ہے؟ کبھی سوچو اس بات کو۔ ہاں، وہ سچے مومن ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سچے مومن تھے، ان کے اندر سچائی ہے، پاکیزگی ہے، اپنے رب کے لیے اپنے رب کو جانتے ہیں، وہ صرف خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور عبادت الہی و اطاعت سے ان کی زندگی بھرپور ہے۔ پھر جس نے خود کو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی گردن میں نشان پہن لیا کہ ہم نبی کے غلام ہیں، اپنی زندگی کو عبادت و اطاعت رب کریم کے لیے وقف کر دیا، اس پر ہر کوئی مہربان کیوں نہ ہو؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی۔ سوچو اللہ پاک سے ان کی ملاقات کس وجہ سے ہوئی؟ کبھی غور کریں آپ ایک دفعہ۔ اور تمام مخلوق یعنی مخلوق خدا اس کے زیر نگاہ کیوں؟ اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنے دلوں کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ اللہ پاک ادھر سے کہیں کن ہو جا، فایا کن ہو گیا، لمحے کا بھی انتظار نہیں۔ اور یقین مانے، آج میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتی ہوں، یہ بات صرف اور صرف میرے رب کے کہنے کی ہے، میں نے خود تو کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن دکھی لوگ، پریشان بہن بھائیوں کے لیے ایک بات بتاتی ہوں کہ سورہ یاسین، اگر کوئی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہو، سورہ یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین کے سب سے آخر میں آتا ہے کن فایا کن۔ کن کے اگر رک جاؤ، اپنے رب سے فریاد کرو کہ اللہ پاک آپ ہی کے بنائے ہوئے لفظ ہیں، اگر آپ میری یہ دعا قبول کر لیں گے تو میں پھر فایا کن پڑھوں۔ اتنا کہہ کر کن کے درمیان دعا مانگے، فوراً فایا کن کہہ دیں، یقین مانے وہ دعا کو جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایک راز تھا، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں
کہ یہ حق میرے رب کا ہے تو میں اس طرح نہ کروں، لیکن کبھی کبھی انسان کو اس چیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اپنے رب کی طلب کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو آپ بھی کیا کریں، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔